بات کریں گے ان عظیم ہستی کی جن کو وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی، اور اس وقت آپ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت آپ ضرور وصال فرمائیں گے. And his name is حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. آپ حضرت آدم اور حضرت شیت علیہ السلام کے بعد تشریف لائے. آپ حضور اکرم نور مجسم اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں. آپ علیہ السلام کا نام خنوع یا اخنوع ہے، اور صحیفوں کا بکثرت درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہے. آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں. آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال پائے. حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا. آپ کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے. آپ کے سینہ مبارک پر ایک سفید نشان تھا جو برس یعنی بیماری کا نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کی سلائی کیا کرتے تھے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے. جب شام ہوتی تو اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ سے افضل نہ ہوتا. سب سے پہلے آپ ہی نے قلم سے لکھا. کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑوں کے پہننے کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام ہی سے ہوئی، کیونکہ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے. سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم، علم حساب پہ نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں کو برداشت کرتے، اس پر صبر کرتے. قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان کیے گئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا. تمام انبیاء سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت اور صدیقیت کو بطور خاص بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں اس وصف کا ظہور بہت نمایاں تھا. غیر انبیاء میں سب سے بڑے صدیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا لقب ہی صدیق اکبر ہے. آپ علیہ السلام صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی نہیں آیا. یوں تو ہر نبی زندہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں. انبیاء پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اس کے پھر ان کو حیات حقیقی عطا ہو جاتی ہے. خیر، ان چاروں میں سے 2 زمین پر ہیں، حضرت خضر اور حضرت الیاس، اور 2 آسمانوں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بھی قلم اور اس کی کتابت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. چنانچہ ایک موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہے پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں. اب یہاں پر اس قلم سے مراد جس سے لوگ لکھتے ہیں، جو دینی تحریریں لکھی جاتی ہیں، اس قلم سے مراد وہ ہے جو فرشتے لکھتے ہیں، اور اس قلم سے مراد وہ بھی ہے، تیسری اس کی انٹرپریٹیشن، کہ یہ نوری قلم ہے جو آسمان اور زمین تک جس کی لمبائی ہے. اور جب یہ قلم رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا لکھ. قلم نے عرض کی باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ فرمایا ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ ہوگا سب کی تقدیریں
لکھ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی اسے قید کرنا کیا ہے؟ فرمایا اسے لکھ لینا۔ قلم و کتابت کی اہمیت اس سے بھی واضح ہے کہ دور رسالت میں وہی خطوط قلم ہی سے لکھے جاتے تھے۔ نیز مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کتابت میں بڑے منافع ہیں، کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں اور ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں۔ کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے۔ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اوپر لے گئے اور چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یہ ادریس علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، صالح نبی۔ یہاں دو امور وضاحت طلب ہے۔ ایک یہ کہ روایات کے مطابق چونکہ ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں تو چوتھے آسمان پر شب معراج تشریف آوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور استقبال کے لیے تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو حضرت ادریس علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، فور فادرز میں سے ہیں، لیکن یہاں حدیث میں آپ علیہ السلام کو بھائی اس لیے کہا گیا کہ نبوت کے لحاظ سے سارے انبیاء آپس میں بھائی ہیں۔